بھائی ہیں تو میں نے ان کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے، ڈنڈے سوٹے کے ساتھ ہر کوئی گزار رہا ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ غصے سے اور اپنی ہیبت سے اور اپنی طاقت سے کسی کو دبا کے رکھے اور خود بڑا بن کے رہے، یہ کوئی طریقہ زندگی نہیں ہے، یہ کوئی معاشرت نہیں ہے، یہ کوئی معیشت نہیں ہے، یہ اعلیٰ اخلاق کی نشانی نہیں ہے۔ بلکہ وہ آدمی جو قطع رحمی کرنے والا ہو، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت کر رہے ہیں، بیٹا ایسے آدمی کے ساتھ تعلق نہ جوڑنا، ایسے آدمی کے ساتھ محبت نہ رکھنا، ایسے آدمی کے ساتھ دوستی نہ رکھنا، اور اگر راستے میں تجھے چلتے یہ آدمی مل جائے تو اس سے اپنا راستہ جدا کر لینا۔ کیوں جدا کر لوں؟ فرمایا کہ یہ ایسا آدمی ہے کہ اس کو اپنے باپ کی وفاداری یاد نہیں ہے، جس نے اس کی پرورش کی ہے، اس کو جوان کیا ہے اور یہ کڑیل جوان ہو گیا ہے، اب اپنے باپ کو دھکے دے رہا ہے، جس نے اپنے باپ سے وفاداری نہیں کی، تیری دوستی کی کہاں وفاداری کرے گا؟ تو آپ کی دوستی کا یہ حق ادا کرنے والا ایسا بندہ نہیں ہے۔ اور آج سے کچھ دن پہلے ایک صاحب تھے، بدبخت آدمی تھا، اس نے اپنی ماں کو مارا اور اس کی ماں ہسپتال میں داخل تھی اور زندگی موت کی کشمکش میں تھی کہ ابھی موت آ جائے۔ تو آخر وقت میں اپنے رشتہ داروں کو بلا کر کہا کہ میرا بیٹا ذرا جذباتی ہے، اس کو روٹی ٹائم پہ دینا۔ بیٹے نے یہ حال کیا، بالکل مرنے کے قریب ہو گئی ہسپتال میں، آخری وقت میں کہہ رہی کہ میرا بیٹا جذباتی ہے، اس کو روٹی وقت پر دینا، اور اسے یہ بھی کہہ دینا کہ تیری ماں نے تجھے معاف کر دیا ہے، تیری ماں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ ماں کا دل بڑا ہوتا ہے، والد کا دل بڑا ہوتا ہے، لیکن آج کا نوجوان انٹرنیٹ کا نوجوان بن گیا ہے، نہ اس کو والدین کی تمیز ہے، نہ اس کو بڑے کی تمیز ہے، نہ اس کو ایک عالم کی قدر کا پتہ ہے، نہ اس کے ایک مدرس اور امام مسجد کی قدر کا پتہ ہے۔ جیسے نیٹ میں ڈرامے میں سنا وہ مولوی سے یوں بات کر رہا تھا، کدھر آ کے ویسے ہی زبان استعمال کرتے ہیں، اسی انداز میں بات کرتے ہیں، میں ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ ہمارے بزرگ فرمانے لگے کہ ایک بدبخت آدمی تھا، اس کی کہیں دوستی تھی تو اس نے شرط لگا دی کہ جاؤ اپنی ماں کا دل نکال کے لاؤ، پھر میں تیرے ساتھ نکاح کے لیے تیار ہوں۔ اپنی ماں کو جا کر قتل کرو اور اس کا دل نکالو اور لے آؤ، تو پھر میں راضی ہوں تیرے ساتھ نکاح کروں۔ وہ بدبخت آدمی گیا، اس نے جا کر والدہ کو قتل کیا، والدہ کو قتل کر کے اس کا دل نکالا، اور دل نکال کے بھاگتے بھاگتے جا رہا تھا کہ آج تو اس کی شرط پوری ہو گئی، آج تو میرا کام ہو جائے گا، اس کی میں نے شرط پوری کر دی ہے۔ تو راستے میں ٹھوکر لگی اور گرا، تو اسی دل سے آواز آئی کہ بیٹا چوٹ تو نہیں لگی، بیٹا درد تو نہیں ہوا، بیٹا زخمی تو نہیں ہوا۔ ماں کا دل تو اتنا وسیع ہوتا ہے، تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ پڑھ کے دے کتاب ہستی میں، ماں سے بڑھ کر پیارا نام کیا ہوگا، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ تو کہا کہ تڑپتا ہے جب کوئی بچہ، تڑپتا ہے جب کوئی بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے، تڑپتا ہے جب کوئی بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو آب زمزم نکلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے، اپنے والدین کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا تابعدار بنا دے، اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی نافرمانی سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ موسم اچھا ہے اور مسجد زیر تعمیر ہے، اس دن تو عذر تھا، ہم بھی لیٹ آتے، آپ بھی لیٹ آتے، اب آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ پورے 1 بجے تشریف لے آیا کریں۔ کیا معلوم کہ کوئی ایک بات ہمارے پلے پڑ گئی، آپ سے مجھے کوئی سمجھ آ جائے، کہ میری ٹوٹی ٹوٹی باتوں سے آپ کو کوئی سمجھ آ جائے، تو پوری بات سننے کا اہتمام فرمائیں۔ آپ سے ادب سے التماس ہے کہ ہر جمعے کو 1 بجے آپ تشریف لائیں، 20 منٹ میں بیان ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ